ایک بادشاہ کا گزر ایک راستے پر ہوتا ہے، تو راستے پہ ایک مجذوب فقیر بیٹھا ہوتا ہے جس کا نام بیلول ہوتا ہے۔ تو بادشاہ جیسے اس کے پاس سے گزرتا ہے تو وہ بیلول زمین کے اوپر کچھ چیزیں بنا رہا ہوتا ہے۔ تو بادشاہ دیکھ کر بڑا حیران ہوتا ہے کہ بیلول کیا کر رہا ہے، سمندر کے کنارے کچھ چیزیں بنا رہا ہے اور کیا کیا نظام بنا رہا ہے۔ بادشاہ اس کی طرف دیکھ کر کہتا ہے کہ مجذوب کیا بنا رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ گھر بنا رہا ہوں۔ کہا کس چیز کے گھر بنا رہے ہو؟ کہا جنت کے گھر بنا رہا ہوں۔ تو بادشاہ مسکرایا اور کہتا ہے کہ بیچنا ہے؟ اس نے کہا جی بالکل بیچنا ہے۔ تو بادشاہ کہتا ہے کتنے کا بیچنا ہے؟ اس نے کہا کہ 10 روپے کا بیچنا ہے۔ تو بادشاہ مسکراتا ہوا آگے نکل جاتا ہے۔ تو پیچھے پیچھے ملکہ بھی آ رہی ہوتی ہے۔ تو ملکہ جب دیکھتی ہے کہ وہ بیلول وہی جو کام سارا کر رہا ہوتا ہے، تو ملکہ دیکھتی ہے کہ وہ بھی کوئی ہاتھ سے چیزیں بنا رہا ہے۔ تو ملکہ اس کو کہتی ہے کہ بیلول کیا کر رہے ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ گھر بنا رہا ہوں۔ تو کہا کس چیز کے گھر بنا رہے ہو؟ کہا جنت کے گھر بنا رہا ہوں۔ کیا بیچنا ہے؟ ملکہ پوچھتی ہے کیا بیچنا ہے؟ اس نے کہا بالکل بیچنا ہے۔ کتنے کے؟ تو اس نے کہا 10 روپے کی۔ ملکہ اسے 10 روپے نکال کے دے دیتی ہے اور کہتی ہے کہ ایک گھر میرا ہو گیا۔ تو بیلول جو ہوتا ہے وہ مجذوب فقیر وہ اس گھر کا ٹوٹا کرتا ہے اور اٹھا کے سمندر میں پھینک دیتے ہیں، کہتا ہے یہ آپ کا ہوگا۔ ملکہ مسکراتی ہوئی آگے نکل جاتی ہے۔ تو رات کو جب بادشاہ گھر جاتا ہے اور رات کو سوتا ہے، سوتے ہوئی اسے خواب آتی ہے کہ وہ جنت کے اندر پھر رہا ہے اور بڑے بڑے محل ہیں۔ جب وہ ان محلوں کے قریب جاتا ہے تو وہاں ایک اسے محل بڑا پسند آتا ہے۔ وہ کہتا ہے یار کیا خوبصورت محل ہے، کیا کسی نے بنایا ہے۔ تو وہ قریب جاتا ہے تو اس کے اوپر جب نام دیکھتا ہے تو حیران ہو جاتا ہے، اس کی اپنی بیوی کا نام لکھا ہوتا ہے، ملکہ کا۔ تو بادشاہ اندر جانے لگتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ آپ اندر نہیں جا سکتے، یہ ملکہ کا گھر ہے، ملکہ کی اجازت کے بغیر آپ نہیں جا سکتے۔ تو وہ کہتا ہے کہ ملکہ میری بیوی ہے۔ تو کہتا ہے وہ دنیا میں تھی، اب یہاں پر نہیں، یہاں پر الگ قانون ہے، آپ اندر نہیں جا سکتے۔ تو بادشاہ بڑا پریشان ہوتا ہے اور اسی اثناء میں اس کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ کل میں پھر اسی راستے سے گزروں گا، اور اللہ کرے وہ مجذوب اسی موج میں ہو، کیونکہ یہ جو مجذوب ہوتے ہیں ان کی اپنی موج ہوتی ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر بھی اس طرح کے بڑے مجذوب ہوتے ہیں، فقیر ہوتے ہیں، تو اس طرح کے فقیروں کا دل نہیں دکھانا چاہیے، محبت کرنی چاہیے۔ ایک بار ہم ان مجذوب اور فقیروں کو دیکھتے ہیں، یہ خود بخود باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں ایسے ہی بیچارے بے وقوف ہے یا پاگل ہے، اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے۔ اس طرح کے لوگ جو ہوتے ہیں ان کی اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ ہوتی ہے۔ فقیر ہوتے ہیں، کسی بھی بندے کا حال جو دلوں کے حال ہوتا ہے وہ صرف میرا رب جانتا ہے۔ تو بادشاہ ایسی اثناء میں ہوتا ہے، تو ہمیں بھی اس طرح کوشش کرنی چاہیے، ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس طرح کے فقیروں کا دل دکھانا نہیں چاہیے، بلکہ ان سے دعا لینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ انہی کی دعاؤں کے وسیلے ہمیں کچھ بھی دے سکتا ہے۔ تو بادشاہ کہتا ہے کہ کل پھر اسی راستے سے گزروں گا۔ تو صبح صبح ہوتی ہے تو بادشاہ اپنے سارے ساتھیوں کے ساتھ اس راستے سے گزرتا ہے۔ تو جیسے ہی دیکھتا ہے تو وہ مجذوب پھر بیٹھا ہوتا ہے۔ تو کہتا ہے کہ مجذوب کیا کر رہے ہو؟ تو بادشاہ کے دل میں تھا کہ یا اللہ جواب وہی دے، اللہ کرے جواب وہی دے جو کل اس نے دیے ہیں، کہیں آج کوئی اور نہ جواب دے۔ تو بادشاہ نے سوال کیا کہ ہاں بھائی مجذوب کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ گھر بنا رہا ہوں۔ بادشاہ خوش ہو۔ بادشاہ نے کہا نہیں ابھی اسی لائن میں، اللہ کرے اگلا جواب ٹھیک دے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ کس چیز کے گھر بنا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ جنت کے گھر بنا رہا ہوں۔ بادشاہ کا اور دل خوش ہو جاتا ہے۔ بادشاہ کہتا ہے کہ نہیں اپنی لائن میں ہی ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ کیا بیچتے ہو؟ اس نے کہا بالکل بیچتا ہوں۔ بادشاہ اور خوش ہو گیا۔ بادشاہ نے کہا بس بات بن گئی۔ بادشاہ نے کہا کتنے کا؟ تو اس نے کہا آدھی سلطنت لگے گی۔ تو بادشاہ ڈر جاتا ہے اور حیران ہو جاتا ہے، کہا کہ یار یہ کیا، کل تو تم نے کہا تھا کہ 10 روپے اور آج کہتے ہو آدھی سلطنت۔ اس مجذوب نے کہا کہ کل آپ نے اندیکھا سودا کیا تھا، کل اندیکھا سودا تھا، کل میں نے بھی 10 روپے کہہ دیا اور تم مسکرا کے چلے گئے۔ آج دیکھا ہوا سودا ہے، رات کو جو تو نے خواب میں دیکھا آج تو اس وجہ سے آیا ہے، تو اس لیے آج تیری آدھی سلطنت لگے گی۔ تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو فقیر اور مجذوب لوگ ہوتے ہیں یہ بڑے دانا لوگ ہوتے ہیں، اور ان سے دعائیں لینی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہر بندے کی آسانیاں پیدا کرے۔